بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر رحمت کرے، آپ کی حفاظت کرے، ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے، آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے، آمین۔ ناظرین، اس دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کے لیے بہت اہم ہوں، اور یہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا خلا آ جائے گا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد دنیا پر کتنا اثر پڑے گا۔ میری موت، قبر سے میری واپسی۔ موسم سرما کی ایک یخبختہ ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی، طبیعت بہت خراب تھی، تو بیوی مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، کچھ دوائیاں تبدیل بھی کر کے دی، لیکن خلافت معمول خاموش رہا۔ نہ مجھ سے کوئی بات کی، نہ میری بیوی سے، بس خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ ہم گھر واپس آ گئے، لیکن دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے اس کا خود کا آنا بہت مشکل ہے۔ دو لڑکے جو بیرون ملک تھے تو انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ یوں صرف میں اور میری بیوی گھر پر تھے، اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر کو چلا گیا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاحت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل سمجھانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ یہ دیکھ کر میری بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بر بھی کچھ ہو جائے تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس بار اس کے احتجاج میں پہلے جیسا یقین نہ تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں چلی گئیں۔ اس کے غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لیں، اور میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہو گیا، اور پھر میرے جسم کو مردہ پا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میں نہیں بول سکتا تھا۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی، کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی، اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے، وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آ گئے تھے۔ ننہال والے گاؤں سے ماموں زاد بھائی بھی تینوں موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیبیں رکھی گئی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی۔ پھر مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے گزرے ہیں، مگر فرشتے نے بتایا کہ 5 برس گزر چکے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے دنیا میں واپس بھیج رہے ہیں، تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، جاؤ اور گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم کہو گے
تو ہم تمہیں دوبارہ زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراً ہاں کر دی۔ یہ الگ بات تھی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کی گلی میں تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا۔ وہ اپنے گھر سے باہر کھڑے تھے، خاصے بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی۔ پورچ میں گاڑی بھی نئی کھڑی تھی، وفات سے چند دن پہلے ہی تو تازہ خریدی تھی۔ وہ تو بالکل نئی گاڑی تھی۔ مجھے دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں، تو پھر میری بیوہ بیوی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ گاڑی کے بغیر ہیں؟ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی پرانی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ نہ کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں، اور الماریوں کے اوپر جو سجا کر رکھی تھیں بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آ گئیں۔ دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلدستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دیتا تھا، اور تو اور دادا جان اور والد صاحب کی بھی سبھی ڈائریاں غائب تھیں۔ کمرہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہو۔ سامنے والی دیوار پر تصویریں جو 15,000 روپے میں لگوائی تھیں جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھیں۔ فاؤنٹین پینز کا بڑا ذخیرہ تھا میرے پاس، پارکر، شیفر کراس، وہ بھی دراز میں نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے چکوال سے رنگین پائیوں والے سوت سے بنے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے، وہ سب غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے دیکھا 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر نہ تو میں بول سکتا تھا اور نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو کچھ اس طویل گفتگو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ بچے مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے مصر میں تھے کہ ہمارے پاس رہو گی۔ میری بیوی کو میری نصیحت یاد آ گئی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی ہے۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کی اجازت دے دی تھی کہ مجھے ایک چھوٹی سی آلٹو ہی کافی ہے۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ وہی ملازم تھا، لیکن ابھی ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی قمیض جو میں نے ہانگ کانگ سے بنوائی تھی وہ پہن رکھی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے سوچا۔ اس کے بعد میں 1 سال تک لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر ان کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی میرا ذکر ہوتا تھا، اور جب ہوتا تو وہ بھی سرسری۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کیا کرتی تھیں۔ ایک دن اماں سے کہہ رہی تھیں، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دو۔ میں شاعروں،
ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، لیکن کہیں پر اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹریڈ سینٹر کہا کرتے تھے، آج مجھے بھول چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلے سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی ہوئی تھی، ساتھ والی قبر کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، ذرا بھر بھی نہیں۔ کبھی کبھار میری بیوی مجھے یاد کر لیا کرتی تھی، البتہ بچے پوتے پوتیاں سب بھول گئے تھے۔ اسی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا، جن کے بڑے بڑے اداروں اور محکموں کا میں سردار رہ چکا تھا۔ وہاں ناموں والے پرانے بورڈ تک ہٹ چکے تھے اور نئے بورڈ لگا لیے گئے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری کوئی ضرورت نہ تھی، نہ گھر میں نہ باہر میں۔ پھر تہذیبی، معاشرے اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں تو ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی خوش آمدید نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا ہے میری بیوی بھی کہہ دے، تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان تو بک چکا تو ایک کسی بچے کے پاس رہ لیتی، ہم دونوں کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست بھی اب تھوڑے باقی بچے تھے، وہ بھی اب چل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو مکمل طور پر دنیا میں انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیبند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی مانند۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی۔ میں نے کہا میں واپس اپنی قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا اور اس کا جواب بہت مختصر تھا۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی برا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا نہیں ہوتا، تو کبھی پیدا نہیں ہوتا، تو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔